बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم 27واں سبق ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 198 تا 210 13 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور حج کے اندر جو عرب نے، قریش مکہ نے جو رسوم اور بدعات پیدا کر دی تھی، ان غلطیوں کو اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، طلب کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل۔ اس سے مراد ہے کوئی آمد کا ذریعہ، یعنی کوئی تجارت کر لو اس دوران تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حج کے سفر میں ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ پاکستان سے کوئی ایسی چیز لے کے جاتے ہیں جائز، حلال، قانونی طور پر بھی درست ہو، اخلاقی طور پر بھی درست ہو، ایسی چیز لے کر جاتے ہیں جہاں آپ کو سعودیہ میں وہاں اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سے کوئی ایسی چیز جس کا اچھا ریٹ پاکستان میں ملتا ہے تو آپ لے کے آ سکتے ہیں، تو یہ تجارت وغیرہ منع نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم درمیان میں کوئی تجارت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ درمیان میں ہم تجارت کا کام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ دوسرا فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو، افضتم کے معنی جوک در جوک روانہ ہو جاؤ۔ افاضہ سے ہے، ابھی افاضہ کا لفظ بھی آئے گا اور افیضو کا لفظ بھی آئے گا، یہ تین لفظ ایک ہی روٹ کے ہیں۔ فیض سے نکلا ہے فیض، اور اسی سے فیضان ہے، جب پانی اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے نکلتا ہے، تو لوگوں کے لیے افاضہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جوک در جوک، اور لوگوں کا ایک پورا لشکر روانہ ہو جائے۔ اس کے اندر جو ایک سیلابی پہلو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے افاضہ کہا گیا۔ افاضہ کے معنی وہ لوگ جوک در جوک پلٹے۔ تو فرمائے فَإِذَا أَفَضْتُم، اور جب تم جوک در جوک پلٹو، من عرفات، عرفات سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو 9 ذوالحجہ دن ہوتا ہے وہ عرفات میں وہاں وقت گزارا جاتا ہے اور خوب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹائم ملتا ہے مغرب تک وہ اللہ سے خوب دعا کی جاتی ہے گر گرا اس میدان میں۔ یہ اس میدان کا نام ہے عرفہ، جس کے بغیر حج، جہاں حاضری کے بغیر حج نہیں ہوتا، جہاں کی حاضری لازمی ہے۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اس سے مراد ہے مزدلفہ جا کر شام کی نماز رستے میں نہیں پڑھنی، بلکہ شام کے ساتھ ہی مزدلفہ عرفات سے نکلنا ہے، اور نکل کر جب تک مزدلفہ نہیں پہنچتے اس وقت تک کوئی نماز ادا نہیں کرنی، اور مزدلفہ پہنچ کر پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے عشاء کے وقت میں۔ تو فرمایا کہ وہاں مشعر حرام کی طرف پاس جا کر تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا خوب ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں رہنمائی دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم لوگ تھے من قبلہ، اس سے پہلے، وَإِن، اور یہ ان جو ہے اصل میں انّا تھا اور ان ہو گیا، اصل میں ہے یقینا، تم لوگ تھے من قبلہ، اس سے پہلے،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی دینے سے پہلے تم لوگ تھے لامن الضالین. ضالین کے معنی آپ سمجھتے ہیں، اس کے معنی گمراہ بھی ہے اور اس کے معنی ناواقف کے بھی ہوتے ہیں. یعنی تم لوگ اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ اللہ کا ذکر کس طرح صحیح طرح کرنا ہے اور حج کی صحیح عبادت کس انداز سے ادا کرنی ہے، اس کے صحیح اراکین کیا ہیں، کس طرح یہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے مطابق ادا کیا جائے. ان چیزوں سے تم پوری طرح واقف نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں یہ ہدایات اور رہنمائی عطا ہوئی ہے. پھر فرمایا ثم افیضوا، اور پھر تم لوگ پھر افیضوا تم لوگ بھی پلٹو، جوک در جوک آؤ، من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. ہاں، قریش مکہ نے اپنے آپ کو ذرا، کیونکہ ایک سرداری کا زوم تھا اور خانہ کعبہ کی تولیت کا ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا تھا، ان کے ہاں ایک زعم تھا یا گھمنڈ تھا کہ یہ جو عرفات جانا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے. لہٰذا وہ نہیں جاتے تھے، وہ مینا میں ہی اسٹے رکھتے تھے. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ افیضوا من حیث افاض الناس. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو عرفات سے کوئی ایگزیمپشن ہے یا استثناء حاصل ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں. تو فرمایا افیضوا تم لوگ بھی پلٹو، من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ پلٹے، جوک در جوک جا رہے ہیں عرفات کی طرف، تم بھی جاؤ. واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو. گھمنڈ کا معاملہ نہیں ہے، حج کا معاملہ تو جھکنے کا معاملہ ہے. یہ تو اپنی ذات کو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے فنا کرنے کا معاملہ ہے. لہٰذا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک حج ادا کر لو، حج کے ارکان ادا کر لو، حج کے معمولات جو ہیں تمہارے ذمے وہ ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تمہارا ذکر کرنا ہے اپنے باپ دادوں کا. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ جب عرفات اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر اور جب 10 کی قربانی کر کے اس کے بعد یہ لوگ مینا میں ہوتے تھے تو وہاں 3 دن کا میلہ لگاتے تھے، اور اس میلے میں شعراء اپنے قوموں اور اپنے قبیلوں اور اپنے آباء و اجداد کے لیے فخریہ شعر کہتے تھے، اور اس طرح ہر قبیلہ اپنے لیے فخریہ اشعار کہتا تھا اور اس پہ داد دیتا تھا. تو یہ محفلیں بن جاتی تھیں اپنے فخر کی. لہٰذا منع کیا جا رہا ہے کہ تم باپ دادوں پر فخر نہ کرو، بلکہ جب حج کے ارکان ادا کر کے پھر دوبارہ مینا میں حاضری ہوتی ہے 3 دن کے لیے، تو ان 3 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو خوب، نہ کہ باپ دادوں کا. جس طرح باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا اب ذکر کرو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اشد یا اس سے بھی شد و مت کے ساتھ زیادہ شدت سے، ذکر کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے زیادہ شدت سے ہونا چاہیے. اس کے بعد جو لوگوں کی طبیعتیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن مقصد دنیا ہوتی ہے. تو یہاں اس چیز کو سامنے لایا جا رہا ہے. فرمایا فامن الناس، تو لوگوں میں سے ہیں من یقول، جو کہتا ہے، لوگوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، یا اللہ ہمیں دنیا میں دے. مایا جو ان عبادات سے مقصد دنیا کو رکھے گا، اس کے بارے میں فرمایا وما لہو، اور اس کے لیے نہیں ہوگا، ایسے شخص کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یعنی اس کی عبادت جو ہے وہ دنیا واسطے تھی، تو دنیا میں تو اللہ کچھ دے دے گا اس کی ارننگ سے، لیکن آخرت میں ایسے لوگ محروم رہیں گے ان عبادات کے اجر و ثواب سے اور ان کے انعامات سے، اس کے ریوارڈ سے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں، فرمایا ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایک ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی حاصل عطا فرما.
بھلائی کیا ہے؟ بھلائی وہی ہے دنیا میں جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو لیکن اس فائدے کے اندر آخرت مقصود ہو۔ مثلا اگر پیسہ بھی آیا ہے، مال و دولت بھی ہے، تو مال و دولت محض دنیا کی خاطر نہ ہو بلکہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حصہ نکالا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، تو یہ حسنہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جو منصب دے، اس منصب میں اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی جائیں، مخلوق کے لیے اپنی خدمات پیش کی جائیں، اللہ کی مخلوق کی بہبود کے لیے، تو یہ حسنہ ہے۔ لیکن اگر ایسا منصب اور ایسی دولت ہے جس میں دین کے حوالے سے غفلت ہو جائے تو وہ حسنہ نہیں ہے، حسنہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، خوبی اور بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، واقینا، اور ہمیں بچا، واقع معنی اور صرف حرف کے قاف زیر کے، اس کے معنی تو بچا، نہ ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، یعنی آخرت کی فکر ہر وقت ان کو دامن گیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت سے غفلت ہو، دنیا بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو ایسی بھلائی والی مانگتے ہیں جس سے آخرت اچھی ہو، اور پھر آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آگ کی عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس سے بھی بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، لہم، ان لوگوں کے لیے، نصیب، حصہ ہوگا، مما، اس میں سے جو کاسبو، انہوں نے کمایا، ان کو ان کی ارننگ کا فائدہ ہوگا، ان کی عبادات کا فائدہ ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور یاد رکھو کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سریع، تیز ہے، الحساب، حساب کتاب میں، بہت جلدی اللہ تمہارا حساب چکا دیں گے۔ آج کل کمپیوٹر ہیں جو بہت تیز آپ کا حساب کر دیتے ہیں، آپ کی ڈیٹے کو مینیج بھی کر لیتے ہیں، ڈیٹا کو جلدی سے اس کا نتیجہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو پتہ نہیں کون سا سپر کمپیوٹر ہے، ان سب کا سے سپر ہے، اور جو سپر زندگی میں دنیا میں کبھی آ سکتا ہے اس سے بھی سپر ہے۔ اللہ بہت تیز ہے حساب۔ اسی حج کے حوالے سے کیونکہ گفتگو چل رہی ہے تو پھر فرمایا کہ وہ جو عرفات سے، پھر مزدلفہ سے، پھر قربانی کے دن کے معمولات سے جب فارغ ہو کر مینا میں آتے ہو، اس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو خوب یاد کرو، فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں، عام طور پہ 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13 کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ 3 دن رہنا ہوتا ہے قربانی کے بعد مینا میں، 11، 12، 13 کا، لیکن فرمایا فمن تعجل فی یومین، جس کو جلدی ہو، جو جلدی سے واپس آ جائے، فی یومین، 2 دنوں میں ہی، یعنی 2 دن گزار کر، 3 دن پورے نہ کرے، صرف 2 دن کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو تاخرت لیٹ ہو جائے، یعنی 3 دن پورے کرے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی، بس شرط ایک ہے، یہ دن جو ہیں اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کے دن ہے، اللہ کے ذکر کے دن ہے، ایسے شخص کو کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی، جو تقوی کے ساتھ ہمکنار رہا، جس نے تقوی اختیار کیا، چاہے وہ 2 دن لگائے چاہے 3 دن لگائے، لیکن اللہ کے تقوی کے ساتھ وابستہ ہو کر یہ دن گزارنے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے، واتقوا اللہ، فرمایا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ یقیناً بے شک تم سب الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، حشر کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے، حشر کے معنی جمع کرنا، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک خاص طبقے کے بارے میں کچھ ذکر ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑے منافقت کرتے ہیں، ان منافقت والے بھی کچھ لوگ تو پہچان لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی چکنی چپی باتیں اور بڑے جناب سے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور بندے کو ان کی منافقت کا اندازہ تک نہیں ہوتا،
اور پھر وہ قسمیں اٹھا کر اپنے دل کے پر بھی اللہ کو گواہ بناتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ اللہ کا قسم اٹھا کے، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام پر یہ بات کر رہا ہے، یقیناً اس میں کوئی سچائی ہوگی، تو انسان ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وامن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یعجبک قولہ، قولہ اس کی بات، یعجبک تجھے پسند آتی ہے، من جس کی، من یعجبک قولہ جس کی باتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور ایسا شخص پھر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اپنے دل کی بات پر، فی قلبہ اس کے دل کی، علامہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر گواہ بناتا ہے، گواہی کہتا ہے یا اللہ گواہ ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میں آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ جبکہ وہ شخص الد زیادہ سخت ہے، زیادہ چمٹ جانے والا ہے، الخصام جھگڑے میں، یعنی جب وہ انتہائی جھگڑالو شخص ہے، بہت خطرناک شخص ہے وہ جو اس طرح کر رہا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى اس طرح کا شخص اذا تولّا جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے، یعنی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جب اپنی روٹین میں آتا ہے تو سعا تو کوشش میں لگا رہتا ہے، سعا کے معنی اس نے کوشش کی، وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، فی الارض زمین میں، یعنی اس کی ساری کوششیں اس دنیا میں کیا ہوتی ہیں، لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث والنسل ویہلک اور ہلاک کر دے، تباہ کر دے، الحرث کھیتی کو، فصلوں کو، والنسل اور نسل کو، مویشیوں کی نسلوں کو، یہاں تک کہ انسانوں کی نسلوں کو بھی ایسے لوگ فکری گمراہی میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتے ہیں، نئی نئی فکر ایک لانچ کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں ایسی فکر ڈال دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایسی فحاشی پھیلا دیتے ہیں، بڑے اچھے نام سے فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلا دیتے ہیں اور آنے والی نسلیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں، اور بظاہر اس کا نام بڑا اچھا سا رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، یا اپنے دل کے بارے میں بھی بڑا کہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا صاف ہے، اس پر اللہ کی گواہی دینے سے بھی نہیں کتراتے، لیکن نتیجہ اس کا فساد نکلتا ہے ایسے لوگوں کی کردار کا، تو فرمایا واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی ڈھٹائی کے بارے میں مزید فرمایا وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہو ایسے شخص کو اتق اللہ اللہ سے ڈر، ارے جو کر رہا ہے یہ غلط کام ہے، یہ اللہ سے ڈر، اخذت العزہ اسے گھمنڈ پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اخذت اس کو پکڑ لیا، العزت گھمنڈ نے، جھوٹی عزت نفس نے، کہتا ہے یار تم مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، اس طرح کا اسے ایک گھمنڈ سا ہوتا ہے، اور وہ جواب اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کی جھوٹی عزت نفس سامنے آ جاتی ہے، اس میں گناہ پر اس کی عزت نفس جو جھوٹی عزت نفس ہے اسے گناہ پر اور جما دیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اخذت اسے پکڑ لیتی ہے، اسے گھیر لیتی ہے، حسبہ جہنم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، والا بیسا اور یقیناً برا ہے، المہاد ٹھکانہ، اور یقیناً وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، دنیا میں تو اپنی عزت بنائے پھر رہا ہے، جھوٹی اور جھوٹا گھمنڈ کرتا پھر رہا ہے، لیکن اسے نہیں اندازہ کہ اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا رکھا ہے، اور جہنم کوئی اچھا نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس شخص کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فیم تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی اللہ والے کیونکہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، فیم کے چکر میں نہیں پڑتے، فرمایا وامن الناس اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ شخص ایسا بھی ہے من یشری نفسہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا طلب کرنے میں، ابتغاء تلاش کرنا، طلب کرنا، آج کی پہلی آیت میں آیا تھا نا ان تبتغوا من فضل من لا جناح علیکم ان تبتغوا، یہ آیا تھا لیس علیکم جناح ان تبتغوا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم طلب کرو، تلاش کرو، اسی تبتغوا سے مصدر ہے ابتغاء، طلب کرنا، تلاش کرنا،
फरमाए वमिन अन्नास, और लोगों में से वो है, ऐसे भी एक शख्स वो भी है, मैं यशरी नफ्सहू, जो कि अपने आप को बेच डालता है, इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा की तलब में। ये है हमारे लिए आइडियल सूरत। वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, तो अल्लाह ताला तो ऐसे बंदों के हक में बहुत रऊफ है, शफकत फरमाने वाला है, बहुत नरमी फरमाने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला सारी इंसानियत को, खास तौर पे मोमिनों को खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ओ ईमान का दावा रखने वालों, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल में, इस्लाम में, काफतन, पूरे के पूरे। इस्लाम ऐसी चीज नहीं है कि कुछ अहकाम मानो और कुछ ना मानो। पार्शल ईमान लाना अल्लाह को कबूल नहीं है। इस्लाम में पार्शली दाखिल होना अल्लाह को कबूल नहीं है। इस्लाम में अल्लाह को तुम्हारा पूरा का पूरा दाखिला चाहिए कि जो अल्लाह का हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से तुम्हें मिला है, बस उसको फॉलो करना है, चाहे फौरी तौर पे वो फायदा मंद लग रहा है या उसमें कोई नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन तुमने उसी को फॉलो करना है। यह है इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होना। और अगर तुम किसी चीज को छोड़ते हो या पूरे इस्लाम को छोड़ते हो, तो ये शैतान की इत्तिबा है। शैतान तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने से मना करता है, रोकता है। फरमाया वला तत्तबिउ, और पैरवी मत करो, फॉलो मत करो, खुतुवात, कदमों की, निशानहाय कदम की, रस्तों की, प्लान्स की, अशैतान, शैतान के रस्तों की पैरवी नमक मत करो। इस्लाम के जुजवी लेना या इस्लाम को पूरा का पूरा छोड़ देना, ये तो शैतानी अमल है। शैतान की पैरवी से बचो, इन्नहु लकुम अदुव, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, मुबीन, वाज़ेह। ये है सही कदम जिस पर तुमने चलना है कि शैतान के रस्तों से महफूज रहकर पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। लेकिन फरमाया फ़इन ज़ललतुम, फिर अगर तुम फिसल गए, लग्जिश खा गए, ठोकर खा गए, मिन बादी, इसके बाद के मा जाअतकुमुल बय्यिनात, जबकि तुम्हारे पास रोशन निशानियां आ गई, वाज़ेह हुक्म आ गए, फ़अलमू, तो फिर जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला अजीज है, गलबे वाला है, हर चीज पर गलबा अल्लाह का है। अल्लाह बहुत जबरदस्त है, हकीम हिकमत वाला है। और अगर कभी फौरी तुम्हें सजा नहीं देता तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम दुरुस्त हो, इसलिए अल्लाह की हिकमत का तकाजा है कि अभी तुम्हें मोहलत दी जाए। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है और बड़ा जबरदस्त है, लिहाजा अल्लाह के रास्ते को मत छोड़ो। ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ता छोड़ देते हैं, शैतान के रास्तों की पैरवी करते हैं, उन लोगों से एक सवाल हो रहा है, यानी दूसरे लफ्जों में तंबी हो रही है। फरमाया हल यंजुरूना, क्या वो लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या वो लोग इंतजार कर रहे हैं, इल्ला, मगर, यानी यही तो है कि वो लोग फिर इंतजार ही कर रहे हैं, यातियहुमुल्लाह, कि अल्लाह उनके पास आए, फी जुललिन, साइबानों में, मिनल गमामी, बादल के, यानी बादल, बड़े बड़े घाटे बादल आए और घटाटोप, और उसके साए, वो भरपूर साए के साथ हो, जैसे काली आंधी आती है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनके पास कोई अजाब भेजे, क्या ये इस इंतजार में है? वल मलाइका, और फरिश्ते आए इनके पास अल्लाह का अजाब लेकर, वकुदियल अम्र, और सारा मामला, फैसला चुका दिया जाए, हो दे या चुका दिया जाए, कर दिया जाए, अल अम्र, फैसला, यानी अजाब आ जाए अल्लाह का और ये लोग तबाह बर्बाद हो जाए, क्या इस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और अल्लाह की तरफ तुरजाऊ, लौटाए जाएंगे, अल उमूर, तमाम मामला, यानी हर मामला, तुम जब अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हो वो भी अल्लाह की तरफ जाएगा, और अगर तुम नाफरमानी करते हो वो भी अल्लाह की हुजूर में पेश होगा। लिहाजा ये सारे तुम्हारे किरदार अल्लाह के हुजूर में पेश हो रहे हैं, लिहाजा इनको दुरुस्त करो और दुरुस्त रहने की कोशिश करो, क्योंकि सबकी पेशी अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करो, ना कि शैतान के रस्तों की। यह है आज की आयत जो हमने पढ़ी। आइए अल्फाज की वजाहत कुछ करते हैं।
فرمایا لیسا علیکم جناح، لیسا کی معنی آپ کو معلوم ہے، اس کے معنی ہے نہیں ہے، پہلے بھی آیا تھا لیسا البر ان تولوا وجوہکم، آج ہے لیسا علیکم، علیکم کے معنی تم پر، جناح یہ بھی گناہ کے معنی میں ہے، جیسے اثم بھی گناہ کے معنی میں ہے، ہم جو ہے یہ مصدری معنی کر دیتا ہے فعل مضارع پر آ کر، ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تب تغو، میں نے ابھی بتایا آج دو لفظ آئے ہیں اس سلسلے میں، تب تغو ہے، دوسرا ابتغاء ہے، ابتغاء مصدر ہے یعنی تلاش کرنا، طلب کرنا، اس سے فعل ماضی آتا ہے ابتغاء، اس نے تلاش کیا، اس نے طلب کیا، مضارع آتا ہے یبتغی، وہ تلاش کرتا ہے، وہ طلب کرتا ہے، اور تب تغی تو تلاش کرتا ہے، اور پھر تب تغونا تم سب تلاش کرتے ہو، طلب کرتے ہو، اور ان تب تغو ہوا تو اس کا معنی ہوا کہ تم تلاش کرو، تم طلب کرو، یعنی تلاش کرنا، طلب کرنا گناہ نہیں ہے۔ کس چیز کو طلب کرنا؟ اللہ کے رستے میں حج کرتے ہوئے کس چیز کو طلب کرنا گناہ نہیں ہے؟ فضل، مال و دولت، ایسا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تجارت کے ذریعے سے، پہلے آپ یاد ہوگا منع کیا گیا تھا کہ اپنے گھر کا خرچہ جو ہے، سفر کا خرچہ لے کر چلو تاکہ وہاں مانگنے والے نہ بنو، لیکن اگر تجارت تھوڑا بہت کر لو، رستے میں کوئی فائدہ مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد حج کے اراکین کے حوالے سے ذکر آیا فیضا افضتم، پھر جب تم جوک در جوک اور پرجوش طریقے سے لوگوں کا پورا قافلے کا قافلہ روانہ ہو، اور تم لوگ روانہ ہو جاؤ قافلے کی صورت میں، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو خوب یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس جا کر، مشعر حرام یہ مزدلفہ میں ہی واقع ایک پہاڑی ہے، تو یعنی مزدلفہ کے علاقے میں جمع ہو جاؤ۔ المشعر کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی احساس ہو، کوئی شعور حاصل ہو، الحرام کے معنی مقدس، اور مشعر کے معنی پھر علامت کے بھی ہو گئے، یعنی ایک مقدس علامت ہے اللہ کے ہاں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک احساس انسان کے دل پر طاری ہوتا ہے، مقدس معاملہ ہے، تو اس لیے فرمایا المشعر الحرام، اس کا پھر بعد اس کا نام ہی ہو گیا المشعر الحرام۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو، ہو اس کو، یعنی اللہ کو، کما اس طرح، ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، وَإِن كُنتُم، اور یہ ان جو ہے کہتے ہیں اصل میں انا تھا، انا کے معنی بے شک، جو یہاں تخفیف ہو گئی، صرف ان پڑھا گیا، اور یقیناً تم تو تھے، من سے قبل ہی، اس سے پہلے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن، من کے معنی سے، لام تاکید کے، لمن، تو تم تو تھے اسی میں سے، اس میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے، یا یوں ہے کہ تم ناواقفوں میں سے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا اس حقیقت۔ پھر فرمایا ثم افیدو، ابھی آیا تھا افضتم، تم گزرے، یہاں فعل امر ہے، افیدو ایسے ہے، میں آپ کو بتا دوں، فعل ماضی تھا افادہ، یعنی وہ لوگ جو وہ بڑے جوگ در جوگ قافلے کی شکل میں نکلا، اور اسی سے مصدر امر آ گیا افید، تو نکل، تو پلٹ، اور اس کی جمع ہو گئی آپ کے سامنے ابھی آئی، افیدو، تم سب نکلو، پلٹو، جوگ در جوگ نکلو، سیلاب کے بہاؤ کی طرح نکلو، پلٹو، من حیث، جس طرح کے، جہاں سے، افادہ، اسی سے، تم سب نکلو، تم سب نکلے، افادہ وہ نکلا، الناس فعل جمع ہے، فاعل جمع ہے کیونکہ بعد میں آئے تو اس لیے فعل واحد ہے، یعنی اس کے بارے میں بتا چکا، فاعل کیونکہ اس میں ظاہر ہے، تو افاد الناس لوگ نکلے، واستغفروا، اور تم سب مغفرت طلب کرو، اسی سے استغفار ہے، استغفار کے معنی مغفرت مانگنا، اور استغفارا اس نے اللہ سے مغفرت مانگی، اس نے مغفرت مانگی، یستغفروا وہ مغفرت مانگتا ہے، اس سے فعل امر ہے استغفر، استغفر تو مغفرت طلب کر، پھر جمع ہو گئی استغفروا تم سب مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم۔ پھر آگے فرمایا فیضا قضیتم، یہ قضا سے ہے، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ آنا ہے ہمارے سب کو، اللہ کے معنی اس نے پورا کیا، تو قضیتم تم سب نے پورا کیا،
इज़ा क़ज़यतुम, तो जब तुम पूरा कर चुको, मनासिका, मनासिक को, तुम तुम्हारे, यानी तुम्हारे वो जो हज के मनासिक हैं, यानी अरकान हैं, हज की जो इबादतें हैं वो तुम अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रिकुम, जैसा तुम्हारा जिक्र करना है, आबाअकुम, तुम्हारे बाप दादों का, और अशद्दा, या उससे भी शदीद, ज़िक्रन, याद, यानी उनको खूब याद करो, अल्लाह को खूब याद करो, जिस तरह तुम बाप दादों को करते थे उससे भी ज्यादा। मिनन्नास में यकूलु रब्बना, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे रब, आती, तू दे ना हमें, दुनिया, दुनिया में, ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं अपनी इबादत के पीछे, तो फरमाया वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, ऐसे बदनसीब इंसान के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में अपनी इबादत में से कोई हिस्सा नहीं पा सकेगा, उसका अजर सवाब। लेकिन वमिनहुम मन यकूल, में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, आतीना, हमें अता कर, फिर दुनिया, दुनिया में, हासाना, अता कर, आज दुनियादारी नहीं, अल्लाह दुनिया में भलाई अता फरमा, और फिर आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, जो तेरी रजा वाले आमाल हो हमसे वो करवा दुनिया में, और उनका अच्छा फल अता फरमा दुनिया में भी, और आखिरत में भी उसका अच्छा फल अता फरमा। वाह, और के मैंने बताया, काफ ज़ेर, की के मानी तू बचा ना हमें, वाकई ना, और तू हमें बचा अजाब अन्नार, आखिरत आग के अजाब से। उलाइका लहुम, ऐसे ये वो लोग हैं कि उनके लिए नसीब, हिस्सा है, नसीब के मानी हिस्सा, उनके लिए हिस्सा है, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाया, यानी जो मेहनतें की, कोशिश की, जो अल्लाह की रजा हासिल करने की, तो इनको हिस्सा मिलेगा उसका। वल्लाहु सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह तेज है, सरीह है, सुरत से, सुरत के मानी तेजी, और सरीर कहते हैं उस चीज को जो तेज हो, जैसे तेज रफ्तार गाड़ी होती है एक्सप्रेस, उसको भी अरबी में कहते हैं अल क़ितार, यानी ट्रेन, अस्सरीअ, तेज। आगे फरमाया वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, तो अल्लाह को खूब याद करो उन चंद दिनों में जो तुम्हें दिए गए हैं मीना के। फमन, तो जो शख्स, तअज्जला, उजलत से है, उजलत के मानी जल्दी करना, तो तअज्जला, जिसने जल्दी की, फी यौमैनी, यौम के मानी एक दिन, यौमैनी, 2 दिन, तो जिसने 2 दिनों में जल्दी की, यानी मीना में यौम नहर के बाद 3 दिन की बजाय 2 दिन ठहरा, फला इस्मा अलैहि, तो ऐसे बंदे पर कोई गुनाह नहीं है, 2 दिन भी ठहर लिया तो ठीक है। वमन ताखरा, और जो जिसने पूरा किया, सर यौमैनी, जी, यौम से, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, यौमैनी सर 2 दिन है, तो फिर अगर 3 दिन हो तो फिर क्या होगा? इसका जमा मुकस्सर आता है अय्याम। मैंने बताया था कि जानून जो है ये तस्निया के लिए भी आता है, जमा के लिए भी आता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो यानून आता है, अगर नून के ऊपर जबर होगी तो जमा के लिए होगा, और अगर नून के नीचे जेर होगी तो ये तस्निया का है। एक निशानी। दूसरी निशानी, यानून से पहले जो हर्फ है, जैसे यहां मीम है, अगर उसके ऊपर जबर है तो ये तस्निया है, अगर उसके नीचे जेर आ जाए तो जमा हो जाएगी। जैसे सालिह से अगर सालिहैनी कहेंगे तो उसके मानी होंगे 2 नेक आदमी, और अगर सालिहीना कहेंगे, यानी या नून से पहले जेर और नून पर जबर, तो फिर जमा हो जाएगा बहुत से नेक आदमी। ठीक है, तो इसका क्योंकि जमा सालिम आता ही नहीं है, जमा मुकस्सर आती है, तो इसका तो यौमैन 2 दिन है, और जमा जो है इसकी अय्याम है। अय्याम के मानी बहुत से दिन, चाहे वो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। फरमाया फमन ताज्जल फी यौमैनी, तो जो जल्दी करे 2 दिनों में, यानी 2 दिन रहे वहां, फला इस्माली, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। वमन ताखरा, और जो जरा लेट करे, यानी 3 दिन पूरे करे, फला इस्माली, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तका, लेकिन शर्त यह है कि मन, जो शख्स इत्तका, तकवा इख्तियार किया, जिस शख्स ने तकवा इख्तियार किया उसके लिए न 2 दिन में प्रॉब्लम है न 3 दिन प्रॉब्लम। और फिर फरमाया हज का सफर तो है ही तकवे का सफर, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वालमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। इस एहसास के साथ वक्त गुजारोगे तो तकवा का हुसूल आसान है, तकवा का की कैफियत आसान है। बस ये एहसास रहना चाहिए कि मैंने अल्लाह के पास जमा होना है, हमने सब ने, और मैंने अल्लाह के पास अपना हिसाब देना है। वमिनन्नास में, फिर ये एक और सिलसिला शुरू हुआ। फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यो अजीबू का, जिसका तुम्हें पसंद आता है, कौलहू, उसकी बात,
हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। युर्शिदुल्लाह, और अल्लाह को गवाह भी बना लेता है, अला मा फी कल्बिही, जो उसके दिल में है। हुआ, जबकि हालत यह है कि हुआ वो शख्स अलद्दुल खिसाम, सख्त तरीन झगड़ालू है। खिसाम के मानी झगड़ा, और अलद की मानी बिल्कुल चिपट जाने वाला, सस बहुत ज्यादा चिपट जाने वाला, बस जो झगड़ा ही उसके दिलो दिमाग में हावी है। वैज़ा तवल्ला, और जब वो पलटा, यानी ऐसा बंदा जब पलटता है, सा तो उसने कोशिश की, फिल अर्दी जमीन में, लियुफ्सिदा के वो फसाद करे, फीहा उसमें, वयुहलिका और वो हलाक करे, अल हर्स खेती को, वन नस्ल और नस्लों को, नस्ल को। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, लेकिन याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला फसाद को पसंद नहीं फरमाते। ऐसा बंदा बहुत मूजी है, अल्लाह का पसंदीदा नहीं है। वइज़ा क़ील लहू, और जब इस शख्स को कहा जाता है इत्तके, इत्तके, एक बंदे को कहना हो कि अल्लाह का तकवा रख, तो कहा जाता है इत्तके, और अगर बहुत सारों को कहा जाए तो कहा जाता है इत्तकू, तुम सब तकवा रखो। एक शख्स है तो कहा इत्तकिल्लाह, तू अल्लाह से डर, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर। ऐसे बंदे को जब अल्लाह के तकवे का दर्स दिया जाता है तो आखाज़त, पकड़ लिया हूँ उसको, अल इज्जत, इज्जत ने, झूठी इज्जत नफ्स ने, घुमंड जो उसके अंदर है वो सामने आ जाता है। बिल इसमें, वो झूठ किस्म का, वो गुनाह वाला जो उसकी कैफियत है। वो जहन्नम, तो इसके लिए जहन्नम काफी है, वाला बेसन मिहाद, और जहन्नम जो है यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है। वमिनन्नास मन, लेकिन लोगों में से ऐसे भी हैं, यशरी, जो जिसने जो बेच देता है, नफ्सहू अपने आप को, इब्तिगा तलब में, तलाश में, मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा की, अल्लाह की खुशनुदी की। वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफुन, शफकत फरमाने वाला है, नरमी फरमाने वाला है, बिल इबाद, ऐसे बंदों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फी, दाखिल हो जाओ में, किसमें, अस्सिल्म, इस्लाम में, काफतन, पूरे के पूरे। वला तत्तबिऊ खुतुवात शैतान, और शैतान के रास्तों के चालों पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। इन पस अगर ज़ललतुम, ये ज़ल्ला से है, ज़ल्ला के मानी वो फिसल गया, और ज़ललतुम, तुम सब फिसल गए। इन ज़ललतुम, पस अगर तुम सब फिसल गए, मिन बादी, इसके बाद के, मा जो, जाअत आ गई, कुम तुम्हारे पास, अल बैयिनात, रोशन निशानियां, वाज़े हुक्म जब तुम्हारे पास आ गए, अगर फिर भी तुम फिसल गए, तो फालमू, तो जान लो, अल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, अजीजुन, जबरदस्त है, हकीमुन, हिकमत वाला है। हल, पहली दफा आया है आज हमारे सबक में, हल के मानी क्या, सवाल करने के लिए। हल यंजुरूना, यंजुरूना, वो सब इंतजार कर रहे हैं, इल्ला, मगर, क्या वो इंतजार कर रहे हैं मगर, यानी वो इस चीज का इंतजार ही तो कर रहे हैं, यानी उनके जो करतूत हैं उसका जो नतीजा है वो तो तबाही और बर्बादी और अल्लाह की तरफ से सजा और आफत है। अगर वो अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे तो इसका मतलब है वो इस इंतजार में है कि अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद कर दे। फरमाया क्या वो इंतजार कर रहे हैं मगर, और वो इंतजार ही तो कर रहे हैं, अय्यातियहुमुल्लाह, कि अल्लाह इनके पास आए, यानी अल्लाह भेजे अजाब, फी ज़ुललिम मिनल गमाम, बादलों के साइबानों में, जैसे कौम आद, कौम समूद और मुख्तलिफ कौमों पर तबाही आई बादलों के जरिए से। वल मलाइका, और फरिश्ते आए, यानी अल्लाह का अजाब लेकर। वक़ुदिय अल अम्र, और काम तमाम कर दिया जाए, कोदे या तमाम कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, अल अम्र, फैसला, यानी इनका मामला तमाम कर दिया जाए, इनका खात्मा कर दिया जाए, इनको बर्बाद कर दिया जाए, इसी इंतजार में है। अगर ये अपने करतूतों से बाज नहीं आते, याद रखो, व इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ तुरजाऊ, वापस किए जाएंगे। रुजू से है, रुजू के मानी पलटना, और यरजिउ, वो लौटता है, अर्जिउ, तू लौटता है, और तुरजाऊ, तू लौटाया जाएगा, जब वो लौटाई जाएगी। कौन लौटाई जाएंगी, अल उमूर, मामलात, व तुरजाउल उमूर, और मामलात लौटाए जाएंगे, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, यानी तमाम मामले जो तुम करतूत कर रहे हो इसने जाना तो अल्लाह के पास है, उसके फैसला तो ये है कि इसका फैसला कि अजाब है इसके नतीजे में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेक अमाल की तौफीक दे, और शैतानी खुतवात, शैतानी कदमों से, शैतानी मंसूबों से हमें महफूज रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।